بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، شیطان انسان کا شروع سے دشمن ہے۔ یہ دشمنی کب شروع ہوئی جاننے کے لیے ویڈیو مکمل دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی توحید اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی رسالت کو جھٹلائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکستہ دل نہ ہو جایا کریں۔ اگلے نبیوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا۔ سب کاموں کا مرجع اللہ کی طرف ہے، وہ سب کو ان کے تمام کاموں کے بدلے دے گا اور سزا جزا سب کچھ ہوگی۔ لوگوں، قیامت کا دن حق ہے، وہ یقیناً آنے والا ہے۔ وہ وعدہ اٹل ہے، وہاں کی نعمتوں کے بدلے یہاں کے فانی عیش پر الجھ نہ جاؤ۔ دنیا کی ظاہری عیش کہیں تمہیں وہاں کی حقیقی خوشی سے محروم نہ کر دے۔ اسی طرح شیطان مکار سے بھی ہوشیار رہنا، اس کے چلتے پھرتے جادو میں نہ پھنس جانا، اس کی جھوٹی اور چکنی چڑی باتوں میں آ کر اللہ کے رسول کے حق کلام کو نہ چھوڑ بیٹھنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان قیامت کے دن دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا، جس کے اندرونی حصے میں رحمت ہوگی اور ظاہری حصے میں عذاب ہوگا، اس وقت منافقین مومنین سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھی نہ تھے؟ مومنین جواب دیں گے، ہاں ساتھی تو تھے، لیکن تم نے تو اپنے تیے فتنے میں ڈال دیا تھا اور سوچتے ہی رہے، شک و شبہ دور ہی نہ کیا، خواہشوں کو پورا کرنے میں ڈوبے رہے، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آن پہنچا اور دھوکے باز شیطان نے تمہیں بیلاوے میں ہی رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابلیس تمہارا بلکہ تمہاری اصلی باپ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی قدیم دشمن رہا ہے۔ اپنے خالق و مالک کو چھوڑ کر تمہیں اس کی بات نہ ماننی چاہیے۔ اللہ کے احسان و اکرام، اس کے لطف و کرم کو دیکھو کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں پالا پوسا، پھر اسے چھوڑ کر اس کے بلکہ اپنے بھی دشمن کو دوست بنانا کس قدر خطرناک غلطی ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے تمام فرشتوں کو بطور ان کی تعظیم اور تکریم کے ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ سب نے حکم برداری کی، لیکن چونکہ ابلیس بد اصل تھا، آگ سے پیدا شدہ تھا، اس نے انکار کر دیا اور فاسق بن گیا۔ فرشتوں کی پیدائش نورانی تھی۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، ابلیس شعلے مارنے والی آگ سے اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے۔ ہر چیز اپنی اصلیت پر آ جاتی ہے اور وقت پر برتن میں جو ہو وہی ٹپکتا ہے۔ گو ابلیس فرشتوں کے سے اعمال کر رہا تھا، انہی کی مشابہت کرتا تھا، اللہ کی رضامندی میں دن رات مشغول تھا، اس لیے ان کے خطاب میں یہ بھی آ گیا، لیکن یہ سنتے ہی وہ اپنی اصلیت پر آ گیا، تکبر اس کی طبیعت میں سما گیا اور صاف انکار کر بیٹھا۔ اس کی پیدائش ہی آگ سے تھی، جیسے اس نے خود کہا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے۔ ابلیس کبھی بھی فرشتوں میں سے نہ تھا، وہ جنات کی اصل ہے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام انسان کی اصل ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابلیس شریف فرشتوں میں سے تھا، بزرگ قبیلے کا تھا، جنتیوں کا دروغہ تھا،
آسمان دنیا کا بادشاہ تھا، زمین کا بھی سلطان تھا۔ اسے کچھ اس کے دل میں گھمنڈ آ گیا تھا کہ وہ تمام اہل آسمان سے شریف ہے۔ وہ گھمنڈ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا صحیح اندازہ اللہ ہی کو تھا۔ پس اس کے احضار کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اس کا گھمنڈ ظاہر ہو گیا، ازرہ تکبر کے صاف انکار کر دیا اور کافروں میں جا ملا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پہلے وہ ملائکہ میں داخل تھا لیکن زمین پر رہتا تھا، سب فرشتوں سے زیادہ کوشش سے عبادت کرنے والا اور سب سے زیادہ علم والا تھا۔ اسی وجہ سے پھول گیا تھا۔ اس کے قبیلے کا نام جن تھا۔ آسمان و زمین کے درمیان آمد و رفت رکھتا تھا۔ رب کی نافرمانی سے غضب میں آ گیا اور شیطان رجیم بن گیا اور ملعون ہو گیا۔ پس متکبر شخص سے توبہ کی امید نہیں ہو سکتی۔ ہاں، تکبر نہ ہو اور کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس سے نا امید نہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس ابلیس اطاعت الہی سے نکل گیا، پس تمہیں چاہیے کہ اپنے دشمن سے دوستی نہ کرو اور مجھے چھوڑ کر اس سے تعلق نہ جوڑو، ظالموں کو بڑا برا بدلہ ملے گا۔ قرآن کریم میں شیطان کو غرور کہا گیا ہے۔ پھر شیطانی دشمنی کو بیان کیا کہ وہ تو تمہیں مطلع کر کے تمہاری دشمنی اور بربادی کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہے، پھر تم کیوں اس کی باتوں میں آ جاتے ہو اور اس کے دھوکے میں پھنس جاتے ہو؟ اس کی اور اس کی فوج کی تو عین تمنا ہے کہ وہ تمہیں بھی اپنے ساتھ گھسیٹ کر جہنم میں لے جائے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی عزیز سے ہماری دعا ہے کہ وہ ہمیں شیطان کا دشمن ہی رکھے اور اس کے مکر سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اپنی کتاب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور دعاؤں کا قبول فرمانے والا ہے۔ حوالہ ساتھ میں دیا گیا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگا بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں۔ جزاک اللہ۔